فلک قربان، زمین قربان، سمندر کشتیاں قربان، محمد مصطفیٰ پر گل بہار و تتلیاں قربان۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعط الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، امت کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ نہایت قابل احترام محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیو، السلام علیکم۔ آج جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے آپ علیہ السلام بحیثیت سربراہ مملکت، سامعین محترم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک ایسے معاشرے کے اندر ہوتی ہے جہاں کفر اور ظلم کا بازار گرم ہے، زنا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، بدکاریاں عام تھی، قبائلی لڑائیاں سال ہا سال تک لڑی جاتی تھی، امیر دن بدن امیر ترین ہوتا جا رہا تھا، غریب دن بدن غربت کی گہرائی میں ڈلتا چلا جا رہا تھا۔ اسی دوران آقا علیہ السلام رحمت کائنات، ناز کائنات، بہار کائنات، رحمت للعالمین بحیثیت سربراہ مملکت بن کر تشریف لاتے ہیں۔ سامعین محترم توجہ میری طرف رکھیے گا، آقا علیہ السلام نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو صرف ریاست نہیں تھی، ایک نظریہ تھا، ایک انقلاب تھا، ایک تحریک تھی، ایک تہذیب تھی جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات تھا۔ آقا علیہ السلام نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو صرف ریاست نہیں تھی، اس ریاست کے اندر مختلف قبائل، مختلف مذاہب، مختلف طبقات کے لوگ تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو جمع فرمایا، ان کو جمع فرما کر ایک تاریخی، منصفانہ، مکمل اور مہذب آئین تحریر فرمایا۔ یہ آئین آج بھی دنیا میں جمہوریت کے لیے روشن مثال رکھتا ہے۔ وہ آئین کیا تھا؟ اس میں معاشی حقوق تھے، مذہبی آزادی تھی، سب کو آزادی تھی، سیاست میں سب کے لیے برابر حصہ تھا، قانون سب کے لیے برابر تھا۔ آقا علیہ السلام بحیثیت سربراہ مملکت عادل تھے، شفیع تھے، سخی تھے۔ عادل بھی کیسے کہ اگر کافر حق پر ہے فیصلہ اس کے حق میں دیا جاتا، اگر غریب حق پر ہے فیصلہ اس کے حق میں دیا جاتا، اگر امیر یا کوئی سردار غلطی پر ہے قانون اس کے خلاف بھی برابر چلتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ عدل کا نظام، یہ رب کی کبریائی، کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی منسٹر، کوئی وزیر اس سے استثناء نہیں ہے۔ سامعین محترم آقا علیہ السلام نے بحیثیت سربراہ مملکت یہ ریاست اپنے تک محدود نہ رکھی بلکہ اس کا پیغام، امن کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا۔ کیسر روم کو خط لکھا، کسرا فارس کو خط لکھا، نجاشی حبشہ کو خط لکھا، بحرین، یمن اور مصر کے حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عرب سے ایک ریاست نے عالمی سیاست کے اندر سنجیدگی سے قدم رکھا اور صلح حدیبیہ جیسی حکمت عملی بنائی۔ سامعین محترم آقا علیہ السلام نے بحیثیت سربراہ مملکت
معاشی انصاف کو ترجیح دی، معاشی انصاف کو ریاست کی بنیاد رکھا، اس میں بیت المال، زکوٰۃ، یتیم، مسکین اور بیوہ کی کفالت کا مکمل نظام تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست کے اندر، ان کی ریاست کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی مظلوم بغیر انصاف کے نہیں ہوتا تھا، کوئی بے سہارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسی ریاست تھی کہ اگر رعایا کے پیٹ پر ایک پتھر بھوک کی وجہ سے ہوتا، بحیثیت سربراہ مملکت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر ہوتے۔ درفشانی نے تیرے قطرے کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ کیسا نظر تھا کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سامعین محترم، میں آج کے اس موقع پر اس الیکٹرانک میڈیا کی وسادت سے، ان طلباء کرام کی وسادت سے، ان علماء کرام کے توسط سے میں ارباب اقتدار کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں آج کے حکمران کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج کا حکمران انقلاب چاہتا ہے، اس معاشرے میں تبدیلی چاہتا ہے، انقلاب چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، استحکام چاہتا ہے، رسول اللہ کے نظام کو اپنانا پڑے گا، رسول اللہ جیسی سیاست کرنی پڑے گی، تجارت جیسی تجارت کرنی پڑے گی، نظام جیسا نظام اپنانا پڑے گا۔ میں آج کے ان طلباء کرام سے کہنا چاہتا ہوں، ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ نام تو اسلام کا لیتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔